جمعہ کے دن اذان ہوتی ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اب یہ جو اذان ہے، ندا ہے، اس سے کون سی ندا مراد ہے؟ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن عام طور پہ دو اذانیں ہوتی ہیں، جی، ایک پہلے ہوتی ہے اور ایک خطبہ سے متصل ہوتی ہے۔ جی جی تو جو پہلی اذان ہے جس کو اذان عثمانی بھی کہتے ہیں، اس سے وہ مراد ہے یا بعد والی اذان جو خطبہ سے متصل ہے اس سے وہ مراد ہے؟ اصل میں جمعے کی اذان ایک ہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ ابتدائی مہینے یا ابتدائی سال۔ تو اصل اذان جو ہے وہ ایک ہی ثابت تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں وہ ایک ہی اذان ہوتی تھی، اور اس اذان سے مراد وہ اذان ہے جس کو اذان ممبری کہا جاتا ہے۔ ممبری ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جب خطیب ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس وقت اذان دی جاتی ہے تو اس سے وہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ جو آیت مبارکہ آپ نے تلاوت فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اس آیت میں بھی اذان ممبری ہی مراد ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان عثمانی تو موجود ہی نہیں تھی، ایک ہی اذان کہی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اذان عثمانی کہاں سے آ گئی؟ تو اذان عثمانی اصل میں اللہ کے نبی کے دور میں تو جو مدینہ تھا وہ ابھی تک چھوٹا تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ جو ہے ایک بہت بڑا شہر بن گیا، اس میں بہت سارا اضافہ ہو گیا، اور پھر اس میں ایک مقام تھا جس کو کہتے ہیں مقام زوراب۔ یہ ایک بازار تھا، وہاں پر منڈی لگتی تھی اور وہاں پہ خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو مسجد نبوی کی جو اذان ہوتی تھی جس کو اذان ممبری کہا جاتا ہے، اس کی آواز وہاں تک نہیں جاتی تھی، یا اگر آواز جاتی بھی تھی تو منڈی کے اندر تو شور شرابہ ہوتا ہے، بولیاں لگ رہی ہوتی ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، ان کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس وجہ سے لوگوں نے جمعے کے اندر جو ہے سستی کرنا شروع کر دی۔ بعض لوگ جو ہیں وہ جمعے سے لیٹ ہو جاتے اور پہلی اذان یہ جو اذان ممبری ہے اس سے لیٹ ہو جاتے، اور وہ فضیلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ جو سب سے پہلے آئے گا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب یا گائے کی قربانی کا ثواب، وہ اس سے محروم ہو جاتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حل یہ سوچا کہ ایک اذان جو ہے وہ اذان ممبری سے پہلے وہاں بازار میں کہلا دی جائے، اور وہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے ایک آدمی وہاں بازار کے اندر اذان کہہ دیتا تھا، تو اس اذان کو سن کر لوگ جو ہے وہ اپنا کاروبار بند کر دیتے اور جمعے کی تیاری شروع کر دیتے، تاکہ اذان ممبری سے پہلے وہ مسجد نبوی کے اندر پہنچ جائیں، تشریف لے آئیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جس مقصد کے لیے یہ اذان شروع کی تھی، وہ مقصد یہ تھا کہ وہاں کے لوگوں کو علم ہو جائے، چونکہ اس دور میں سپیکر وغیرہ نہیں ہوتے تھے اور اذان کی آواز وہاں تک پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقصد کے لیے اذان شروع کر دی۔ تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر اذان ممبری مراد ہے، چونکہ اللہ کے نبی کے دور میں وہی ایک ہی اذان تھی، اور جو دوسری اذان ہے اذان عثمانی وہ شروعی بعد میں ہوئی ہے، وہ اس آیت سے مراد نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس میں دو تین چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ آ رہی ہے کہ جن لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ اذان جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کا آغاز کیا، یہ شاید اس مقصد کے لیے تھی کہ لوگوں کو پہلے سے تنبیہ ہو جائے، وہ اپنی تیاری کر لیں، یعنی خطبے کی نا ان کو 15-20 منٹ کا یا اتنا وقت مل جائے تاکہ دوسری اذان ان سے فوت نہ ہو سکے۔ ایک یہ، دوسرا یہ ہے کہ جب ہم بدعت کی تعریف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، اور یا اس کی ضرورت نہیں تھی، اور ضرورت ہونے کے باوجود نہیں تھا، تو بعد میں اس کا آغاز کر لیا۔ تو کیا صحابہ کرام کے پاس یہ شرعی اعتبار سے اختیار ہے کہ وہ کسی شرعی عمل پر اضافہ کر سکیں یا کمی کر سکیں؟ اس کو ہم بدعت نہیں کہیں گے۔ اصل میں اذان جو ہے، اذان ایک عبادت پہلے سے موجود ہے، یا تو اذان کا تصور ہی شریعت میں نہ ہوتا اور ایک اذان حضرت عثمان ہی شروع کرواتے تو پھر یہ ایک بدعت ہونی تھی۔ ایسی چیز جو مقاصد شریعت کو پورا کر رہی ہو اس کو بدعت نہیں کہا جاتا ہے، اور جو مقاصد شریعت کے خلاف جا رہی ہو وہ بدعت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع فرمایا، یہ اللہ کے نبی کے دور میں ایک ہی گتے میں سارا جمع نہیں تھا، لیکن یہ مقاصد کو پورا کر رہا تھا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو یہ اذان جو ہے
وہ جو مقصد تھا کہ لوگ اذان منبری سے پہلے پہلے مسجد میں آ جائیں، یہ اذان اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تھی، نہ کہ یہ شریعت کے خلاف جاتی ہے۔ کوئی ایسی روایت یا کوئی ایسا مسئلہ شریعت میں موجود نہیں ہے کہ یہ اس کے خلاف جاتی ہو، تو ایسی اذان کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں، چونکہ جس مقصد کے لیے یہ اذان شروع کی گئی تھی اب وہ مقصد جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے، اب تو لاؤڈ سپیکر آ گئے ہیں، اور پھر ہمارے پاس موبائل موجود ہیں، ذرائع ابلاغ اتنے عام ہو گئے ہیں کہ ہر جگہ اذان کی آواز چلی جاتی ہے، لہٰذا اب اس اذان کی ضرورت نہیں ہے، اب ایک ہی اذان جو ہے وہ کافی ہے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جی کہ اس سے بھی کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ اگر وہ جو خلفاء ہیں وہ اگر جی یہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھے موقع پر روایت جو ہے پیش کر دی، میرے ذہن میں نہیں تھی، تو اس سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل اس روایت سے بھی آپ یہ نقطہ نکال سکتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے وہ چیزیں جو شریعت کے بالکل مطابق تھیں جی وہ کام کیے جو جو شریعت کے مقاصد کو پورا کر رہے تھے، اور پھر اس کی باقاعدہ دلیل پہلے سے شریعت میں موجود تھی، تو ان کی سنت بھی ہمارے لیے قابل حجت ہے۔